قرآن کی اخبار و اخبار غیبیہ، قرآن نے جو کہا اس کی صداقتیں حرف بحرف ثابت ہو رہی، بلکہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تحویل قبلہ کے متعلق، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ یہ قرآن نے خبر دی اور یہ اعتراض یہودیوں نے اٹھانا تھا۔ اب قرآن نے کہا ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو کس نے پھیرا، کیوں تم اس سے پھر گئے؟ یہ اعتراض کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اب انہوں نے ابھی اعتراض کیا نہیں، ابھی اعتراض کریں گے، قرآن نے پہلے بیان کر دیا۔ اور یہودی اسلام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کوئی موقع خالی نہ جائے، اب یہ ان کے لیے موقع تھا۔ قرآن نے کہا تھا ان قریب کہیں گے بے وقوف کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیرا، تو یہ کس نے کہنا تھا؟ یہودیوں نے کہنا تھا، یہودی کہتے ہی نہ، ان کے دل میں اعتراض آتا بھی تو زبان پہ نہ لاتے اور پھر کہتے لوگ، قرآن نے تو کہا تھا کہ لوگ کہیں گے، ہم نہیں کہہ رہے، لہذا قرآن کی بات غلط ہو گئی۔ ایسا ہو سکتا تھا، اور پھر یہ نہیں کہ اس کا جواب یہ دے دیا جاتا تم نہیں کہو گے تو کل آنے والی صدیوں میں لوگ کہیں گے۔ لفظ ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سین اور صوفہ یہ مستقبل قریب کے لیے آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ دور جا کے کہیں گے، ان قریب کہیں گے۔ سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے، تو وہ اگر نہ کہتے رک جاتے اور پھر کہتے یہ دیکھو قرآن نے کہا کہ ان قریب کہیں گے، اب کون کہہ رہا ہے؟ کہنا تو انہوں نے نہیں تھا، تو اپنی زبان کو روک لیتے، لیکن روک نہیں سکے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، جو انہوں نے کہنا تھا قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ اور ایک آج بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، آج ہی نہیں، کل ہی نہیں، کبھی بھی قیامت تک یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے۔ آج اسلام کو جھٹلانے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسلام کی تکذیب کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ان کو بھی نظر آتی ہے، تو وہ تمنا کر لیں کسی فورم پہ آ کے کہ قرآن تو کہتا ہے یہودی موت کی آرزو نہیں کر سکتے، ہمیں موت کی تمنا ہے، ہم مرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں امنگ ہے مرنے کی۔ وہ کسی فورم پہ آ کے یہ بات کہیں اور کہیں کہ دیکھو قرآن نے تو کہا تھا کہ تم کبھی آرزو نہیں کر سکتے، ہم تو آرزو کر رہے ہیں، لیکن نہ انہیں کل اس بات کی توفیق ہوئی تھی جو قرآن نے سَيَقُولُ السُّفَهَاء کے اندر کہا، اور نہ قیامت کے اندر اس بات کی توفیق ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، قرآن کی صداقتوں کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ قیامت تک قرآن کی صداقتوں کا سورج چمکتا رہے گا، اور اس سورج کو کوئی بھی گدلا نہیں سکتا، دھندلا نہیں سکتا، اس کی روشنی کو کوئی مات نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی وہ سچی کتاب ہے، اللہ کی وہ پاکیزہ اور مطہر کتاب ہے جو حجت بھی ہے اور ضابطہ اخلاق بھی ہے اور ضابطہ حیات بھی ہے۔ دنیا کے اوپر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ضابطے تو ہیں لیکن حجت نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔